تو میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ زبان سے ہم کہتے ہیں کہ نبی سے بڑی محبت ہے، اور ہمارا اعمال اور ہمارا کردار ایسا ہے کہ جس سے نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ ایک آدمی کسی سے دعویٰ کرے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور دن میں اس کے برابر پٹائی کرتا رہے تو کوئی کہے گا کہ محبت ہے؟ ارے کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایک تو زبان سے کہہ بھی رہا ہے کہ محبت ہے اور برابر اس کی پٹائی بھی کر رہا ہے. ارے کوئی سے محبت کہے گا؟ بلکہ یہ بے وقوفی اور نادانی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات مانتا ہے. عربی میں کہاوت ہے ان المحب لمن يحب يطيع، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی مانتا بھی ہے. اگر ہم نے زبان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کیا ہے تو یہ محبت کو عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر کر کر بتلانا پڑے گا. مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا. اگر ہم نے مسجدوں کو ویران کیا تو یاد رکھنا ڈر ہے قبر میں کہیں پیارے آقا ہم کو دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے، اور اگر پیارے آقا ناراض ہو گئے تو پھر ہماری آخرت کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کو قبر کا سامنا کرنا ہے، اور قبر میں جاتے ہی سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا. پوچھا جائے گا کہ وہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ اس نماز کے اندر میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اس نماز کو میں نے اپنے محبوب کو معراج پر لے جا کر عطا کیا، تم نے کیا کیا؟ یا کیا حشر کیا تم نے نماز کا؟ میرے بھائیوں، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کبھی کیا ہم نے غور کیا ہے کہ مرنے کے بعد جب سوال کیا جائے گا کتنی نمازیں پڑھی، کیا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ میرے بھائیوں، اندازہ لگائیے جب زندگی میں نماز نہیں ہے اور پہلے ہی سوال میں ہم پھنس گئے تو قیامت میں ہمارا کیا ہوگا؟ کون ہمیں بچائے گا؟ پیارے آقا بھی منہ پھیر دیں گے کہ میں تجھے نہیں جانتا. میرا امتی تو وہ ہے جو میری باتوں کو مانتا ہے، صرف زبان سے نہیں کہتا کہ مجھ سے محبت ہے، بلکہ میرے طریقے کو اپنی زندگی میں لاتا ہے. وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق اور غلام ہے. میرے بھائیوں، میں بھی جب کبھی اس مسجد کے بارے میں سنتا ہوں دل اندر سے بہت ہوتا ہے کہ کیا بات ہے، اتنی بڑی بستی ہے لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس مسجد پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ یہاں کے سرحد کے اندر جانور باندھے جائیں گے اور کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ہوگی کہ اس کو ہٹا سکے. اور پھر یاد رکھنا دوسری قوم آ کر یہاں پر عبادتیں کرے گی. اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اے مسلمانوں اگر تم نے اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا تو اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لائے گا اور یاد رکھنا اسی مسجدوں کے دروازوں پہ تالا لگ جائے گا اور پھر خون کے آنسو بھی روتے رہیں گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ صرف میری نہیں بلکہ پوری بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد رکھے. اللہ کا گھر آباد ہوگا، یاد رکھنا اس گاؤں میں کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. جس بستی میں اللہ کی عبادت ہوگی اللہ اس بستی میں کبھی بھی اپنا عذاب نازل نہیں فرمائے گا. ارے بھائیوں، نماز پڑھ کر تو دیکھیے کیا لطف اور کیا چین سکون اللہ نے اس میں رکھا ہے. پڑھ کر تو دیکھیے. نہیں پڑھنا آتا تو کسی حافظ صاحب سے سیکھ لیجئے. بعض لوگ اس لیے نماز پڑھنے بھی نہیں آتے کہ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم. شوق تو ان کو بہت ہے لیکن نماز کا طریقہ نہیں معلوم. ارے بھائی، دین کی بات کو سیکھنے میں شرم کس بات کی؟ کسی حافظ صاحب کو پکڑیے اور ان کے پاس کچھ وقت گزاریے کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، مجھے نماز سکھائیے. کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن شرط ہے کہ آپ تھوڑی کوشش تو کریے. ارے بھائی، ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ جمعہ میں اللہ نے جمع کیا، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور اللہ نے زندگی دی تو ہر آدمی ارادہ کرے کہ عصر کی نماز بھی ادا کریں گے چاہے جہاں کہیں بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر تو ایک چھوٹا سا روم ہوتا تھا کہ اسی کے اندر عبادت کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنی جو ہے فراخی دے رکھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی مسجد میں نہ آ سکا تو دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی پاک صاف جگہ پر چڑھائی بچھا کر وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اس امت کو اللہ نے اتنی آسانی پیدا کی، لیکن اس کے باوجود یہ امت جو ہے نماز کو کیا کر رہی ہے؟ ترک کر رہی ہے. دن میں 5 وقت مؤذن کی اذانیں جو ہے کان میں اللہ اکبر کا نام گونج رہا ہے، محمد رسول اللہ کا نام کانوں میں گونج رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے قدم جو ہے مسجد کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں. کیا یہی اللہ اس کے نبی سے محبت ہے؟
میرے بھائیوں پکا ارادہ کریں، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہمیں کم از کم اس کی تو فکر کریں کہ جس چیز کا مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال ہوگا تو وہ کون سی نعمت ہے بھائی؟ وہ نماز ہے۔ ہر ساتھی ارادہ کریں، میں پچھلی بار بھی جب میں نے یہاں بیان کیا تھا میں نے اس وقت یہی باتیں کہی تھی، اور میرا کام تو کہنا ہے، میں کہتا رہوں گا چاہے کسی کو برا لگے۔ شریعت کی ہر بات بتانا ہماری ذمہ داری ہے، اگر میں نے اس میں ڈھیلا پوری کی تو کل قیامت میں میری گردن پر جو ہے گرم آگ کا انگار ڈال دیا جائے گا کہ تم نے امت کو کیا بتایا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، میں کھل کر اس بات کو کہوں گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کے گھر سے جو لوگ جڑے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کا ایک سایہ ہوگا، اس وقت پوری دنیا کے لوگ دھوپ کے اندر تڑپ رہے ہوں گے، دھوپ کی جو ہے تپش برداشت نہ کر سکیں گے، لیکن ایسے سنگین ماحول کے اندر بھی اللہ تعالیٰ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا وہ جس کا دل ہر وقت اللہ کے در میں اللہ کی مسجد میں اٹکتا ہے کہ فوراً نماز کا انتظار کر رہا ہے کہ ابھی اذان ہوگی اور میں نماز پڑھنے جاؤں گا۔ اگر جس آدمی کا دل مسجد سے لگ گیا کل قیامت میں اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جو ہے جگہ عطا فرمائیں گے۔ وقت بھی پورا ہو گیا ہے، بس یہی ایک آخری درخواست ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے اس کو دل و جان سے قبول کریں، ورنہ کل قیامت میں بڑا سنگین معاملہ ہے۔ پیارے آقا کو ہم چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس لیے ہر ایک یہ ارادہ کرے کہ اپنی زندگی ایسی بنائیں گے، اپنا چہرہ ایسا بنائیں گے، اپنا دل ایسا بنائیں گے کہ خود ہمارے نبی دیکھ کر کہہ دے کہ یہی میرا غلام ہے، خود نبی دیکھ کر کیا کہہ دے کہ یہی میرا سچا پکا عاشق ہے۔ میرے بھائی بنو گے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا پکا نبی کا عاشق بنائے، اور یاد رکھنا نماز نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک کو کبھی نہ چھوڑنا، اسی نبی کی برکت سے آج ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ دنیا پوری جو ہے گناہوں سے بھر چکی ہے، اور اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس عذاب نازل کر دے، لیکن پیارے آقا کی دعاؤں کی برکتوں سے ہم جیسے گنہگار بچے ہوئے ہیں۔ تو کم از کم اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نماز کی کیا کریں؟ پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور صحیح معنی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنائے، اور اب تک کی جتنی زندگی ہم نے نافرمانیوں میں گزاری ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اب ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ہم سب مل کر توبہ کریں کہ آئندہ کی بلکہ ابھی اس نماز کو پڑھنے کے بعد کی ہماری زندگی بدل جائے، اس کی ہر ایک ساتھی فکر کرے۔ کریں گے کہ نہیں بھائی؟ اس مسجد کو آباد کرنا ہے، اور اتنا آباد کریں کہ مسجد میں جگہ کم پڑ جائے، مسجد کو بڑا کرنا پڑے، اتنا آپ جو ہے اس گھر کو آباد کریں۔ اتنے ساری آبادی ہے اور 2-4 لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، کتنا رب ناراض ہوتا ہوگا کہ پوری بستی اللہ کا نام سن رہی ہے، اللہ کے نبی کا نام سن رہی ہے، لیکن اس کے دربار میں آنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، ورنہ قرآن کریم میں وقت نہیں ہے۔ ایسے ایسے واقعات پڑے ہیں کہ ایک ہی جھٹکے میں پوری بستی کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تو وہ اللہ ہم کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے، لیکن پیارے آقا کی دعاؤں کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو بھائی سب ارادہ کرتے ہیں نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کے واسطے نمازوں کا احترام کریں۔ دیکھیں پھر کیسی آپ کی اس بستی میں رونق آتی ہے، کیسے اللہ نورانیت یہاں پیدا کرے گا، کیسے ہمارے دل بدلتے ہیں، آپ پڑھ کر تو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا پکا نمازی اور سچا پکا